ناظرین، حد ڈرامہ کی آنے والی اقساط میں کہانی ایک نیا اور دلچسپ موڑ لینے والی ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ آخر کار مہک پاکستان واپس آ چکی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی الجھن بھی جنم لے رہی ہے۔ زرار، جو اتنے دنوں سے مہک کو یاد کر رہا تھا، اب اس کے واپس آ جانے کے بعد یہ سوال اور بھی گہرا ہو گیا ہے کہ کیا وہ واقعی فریال کے ساتھ اپنا رشتہ نبھا پائے گا یا نہیں۔ دوسری طرف زینیا نے جو چال چلی ہے وہ اور بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ فریال کی وہ ڈائری جس میں وہ اپنے دل کے تمام جذبات لکھتی تھی اور جس کی ہر سطر کا آغاز اور اختتام زرار کے نام پر ہوتا تھا، اب زینیا کے ہاتھ لگ چکی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ زینیا اسی ڈائری کو فریال کے خلاف ایک مضبوط ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے والی ہے، اور مقصد صرف ایک ہے: زرار اور فریال کے درمیان فاصلے پیدا کرنا اور آخر کار ان کا رشتہ ختم کروا دینا۔ ویسے ناظرین، اگر غور کریں تو زینیا جیسی نند اور سیرت جیسی ساس جہاں بھی ہوتی ہیں، وہاں کہانی تقریباً ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ وہ خود اپنی زندگی کی ہر خواہش زبردستی حاصل کر لیتی ہیں، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جو چاہا کر لیا، لیکن جب بات گھر آنے والی بہوؤں کی ہو تو ان کے لیے آزمائشوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان کی جائز خواہشات کو بھی غلط رنگ دے کر یا تو انہیں رشتے سے ہی آزاد کر دیا جاتا ہے یا پھر گھر سے ہی نکال دیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حقیقی زندگی میں ایسی خواتین اکثر کامیاب ہی نظر آتی ہیں، صرف ڈراموں کے اینڈ پر ہی انہیں سزا ملتی ہے۔ بہرحال زینیا جو چاہتی تھی فی الحال وہ سب کچھ حاصل کر چکی ہے۔ وہ چاہتی تھی شہرام صرف اسی کا ہو، نہ کسی اور کو وقت دے، نہ کسی اور کی پرواہ کرے، اور سب سے بڑھ کر وہ شہرام کے ساتھ الگ گھر میں رہنا چاہتی تھی۔ حالات کچھ ایسے بنے کہ شہرام کے اپنے ہی والدین نے اسے الگ ہو جانے کا مشورہ دے دیا، کیونکہ زینیا نے گھر کے ماحول کو اس حد تک خراب کر دیا تھا کہ سب ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے تھے۔ لیکن ناظرین، کہانی یہاں پلٹتی ہے۔ جب شہرام زینیا کے ساتھ الگ گھر میں منتقل ہوتا ہے تو زینیا خود کو ایک مظلوم بیوی کے طور پر پیش کرتی ہے، جیسے وہ تو ہر ظلم برداشت کرنے کو تیار تھی، مگر گھر والوں نے اسے قبول ہی نہیں کیا۔ فی الحال شہرام اس کی باتوں کے زیر اثر ہے، مگر آہستہ آہستہ حقیقت اس پر واضح ہونا شروع ہو جائے گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس خواب کو زینیا نے بڑی چاہت سے دیکھا تھا، یعنی شہرام کے ساتھ الگ اور خوشحال زندگی بسر کرنا، وہی خواب اب ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شہرام اس نئے گھر میں خوش نہیں ہے۔ وہ ہر لمحہ اپنے والدین اور بہن کو یاد کرتا رہتا ہے۔ جب وہ کھانے کی میز پر بیٹھتا ہے تو اسے اپنی ماں نشاط بیگم کی باتیں یاد آتی ہیں کہ بھائی میرا ڈائننگ ٹیبل تو میرے بچوں کے بغیر ادھورا ہے۔ اور اس یاد کے آنے کے بعد شہرام زینیا کے بنائے ہوئے ناشتے کو بھی ادھورا چھوڑ کر آفس چلا جاتا ہے۔ اب جب شہرام ہر وقت خاموش اور اداس رہنے لگے گا، زینیا کی تعریفیں بھی نہیں کرے گا، تو ظاہر ہے زینیا کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت ہو جائے گی، کیونکہ اس نے شہرام کی خوشگوار شخصیت دیکھ کر ہی تو اس سے شادی کا فیصلہ کیا تھا، نہ کہ ایک ایسے شخص سے جو ہر وقت اداسی میں ڈوبا رہے، اپنے گھر والوں کو یاد کرتا رہے۔ یہی وہ مقام ہوگا جہاں زینیا کی اصل فطرت شہرام کے اچانک سامنے آ جائے گی، جب وہ غصے سے پھٹ پڑے گی۔ ادھر مہک کی واپسی کے بعد اس کی دوست ڈاکٹر نمرا اسے مشورہ دیتی ہے کہ اسے ایک بار زرار سے ضرور ملنا چاہیے۔ مہک اگرچہ اس ملاقات سے گریز کرنا چاہتی ہے، مگر نمرا اسے سمجھاتی ہے کہ شاید اسی ملاقات میں وہ سچائی سامنے آ جائے جس سے وہ ابھی تک بے خبر ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے۔ نمرا مہک کو بتاتی ہے کہ زرار اپنی کزن فریال سے منگنی کر چکا ہے۔ یہ سن کر مہک کا دل ٹوٹتا ضرور ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اسے اس بات کا اندازہ پہلے سے ہی ہو چکا تھا، خاص طور پر اس ویڈیو کے بعد جو زینیا نے اسے دکھائی تھی، جس سے یہی تاثر ملا تھا کہ زرار شاید مہک کے ساتھ اس رشتے میں مخلص نہیں تھا۔ مہک فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اب زرار سے نہ ملے گی اور نہ ہی اس کے بارے میں سوچے گی اور نہ ہی کوئی غلط فہمی دور کرے گی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی والدہ کے چیک اپ کے لیے ہاسپٹل جاتی ہے
تو اتفاقاً زرار اسے دیکھ لیتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے یقین ہی نہیں آتا کہ واقعی ہی مہک اس کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ فوراً آگے بڑھتا ہے، مہک کو آواز دیتا ہے۔ اچانک اسے سامنے دیکھ کر مہک بھی حیران رہ جاتی ہے۔ یہیں سے زینیا کی ایک نئی چال شروع ہونے کا امکان بھی نظر آ رہا ہے۔ جیسے ہی اسے پتہ چلے گا کہ مہک پاکستان واپس آ چکی ہے اور اس کی زرار سے ملاقات بھی ہو گئی ہے، وہ اس سے ملنے جائے گی اور اسے بھڑکانے کی کوشش کرے گی۔ وہ فریال کی ڈائری مہک کے حوالے کرے گی اور اسے یقین دلانے کی کوشش کرے گی کہ زرار تو آج بھی تمہیں سے محبت کرتا ہے اور تم دونوں کے درمیان اس دوری کی اصل وجہ ہی فریال ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے زرار کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اگر یقین نہیں آتا تو فریال کی ڈائری ثبوت کے طور پہ پڑھ لو۔ یہ سب سن کر مہک کے دل میں شکوک مزید بڑھ جائیں گے، اور جب وہ ڈائری پڑھے گی تو شاید اسے بھی یہی لگے کہ اس پوری کہانی کے پیچھے دراصل فریال کا ہاتھ ہے، حالانکہ اصل کھیل تو زینیا کھیل رہی ہے۔ یہاں تک کہ ممکن ہے مہک زرار کو ایک نئی پیشکش کر دے کہ اگر وہ اس کے ساتھ بیرون ملک جا کر نئی زندگی شروع کرنا چاہے تو وہ اس سے شادی کے لیے تیار ہے۔ اب ناظرین، یہی وہ مقام ہے جہاں زرار دو راہوں پر کھڑا نظر آئے گا۔ ایک طرف فریال ہے جس سے وہ ہمدردی کی بنیاد پر جڑا ہوا ہے، تو دوسری طرف مہک ہے جو اس کی اصل محبت اور دل کی خوشی ہے۔ ادھر زینیا اپنی سازشوں کو مزید مضبوط بنا رہی ہے۔ اس نے زارا کو فریال کے پیچھے لگا دیا ہے تاکہ وہ آفس میں اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے، یہاں تک کہ موقع ملے تو فریال اور شہرام کی ویڈیوز بھی بنائے اور ان کی باتیں بھی ریکارڈ کرے۔ مقصد صاف ہے، زرار کے دل میں شک پیدا کرنا اور فریال کے ساتھ اس کا رشتہ ختم کرنا۔ جب زینیا یہ ویڈیوز زرار کو دکھائے گی تو وہ اسے یہی باور کروائے گی کہ فریال تمہارے ساتھ مخلص نہیں بلکہ میرے شوہر شہرام کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوششوں میں ہے۔ ظاہر ہے کہ آنکھوں دیکھی چیز پر ہر کوئی یقین کر لیتا ہے۔ ممکن ہے یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد زرار واقعی ہی فریال سے اپنی منگنی توڑ دے، ساتھ ہی اسے یہ دھمکی بھی دے کہ اگر میری بہن کا گھر خراب ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک بڑا ٹویسٹ بھی آ سکتا ہے۔ زینیا جو کچھ فریال کو تباہ کرنے کے لیے کر رہی ہے، وہی سب اس کے اپنے خلاف بھی جا سکتا ہے۔ ممکن ہے آگے چل کے حالات کچھ ایسے بن جائیں کہ شہرام کو خود فریال سے نکاح کرنا پڑے کسی مجبوری کے تحت، اور اس زینیا کی حقیقت سامنے آنے کے بعد اسے چھوڑنا پڑے۔ شاید کوئی ایسا لمحہ بھی آئے جب شہرام خود زینیا کو اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے سن لے، جہاں وہ اپنی کامیابیوں پر فخر کر رہی ہو کہ پھر کس طرح میں نے اپنے شوہر شہرام کو اسی کے گھر والوں کے خلاف کیا جس سے شہرام بہت محبت کرتا تھا، اور کس طرح میں نے فریال کو زرار کی نظروں میں گرایا۔ تو ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مہک کی واپسی کے بعد زرار کی زندگی میں بہتری آئے گی یا مزید بگاڑ پیدا ہوگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔